بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 10 میں کتاب الجہاد فصل اول سے احادیث مبارکہ 3813 سے لے کر 3817 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانے جانا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ اس کے راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمان مر جائے اور اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال گزرا تو اس کی موت ایک طرح کے نفاق پر ہوگی. اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں من مات، یعنی جس شخص نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کا اس طرح جذبہ رکھا کہ اے کاش میں بھی جہاد میں شریک ہوتا، نہ اس نے جہاد کی تیاری کی، نہ اسلحہ سیکھا نہ رکھا، تو ایسے شخص کی جب موت آئے گی تو نفاق پر آئے گی. نزول قرآن کے وقت جن لوگوں نے جہاد کا انکار کیا یا جہاد پر اعتراضات کیے، قرآن نے ان کو منافقین کے نام سے یاد کیا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جہاد کا شوق رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے، خواہ جہاد فرض عین ہو یا فرض کفایہ ہو. اس حدیث سے حضرت عبداللہ بن مبارک، حسن بصری، سعید بن مسیب انہوں نے استدلال کیا ہے کہ جہاد کی صرف ایک ہی قسم ہے جو فرض عین ہے، فرض کفایہ کوئی قسم نہیں ہے. لیکن جمہور امت نے جہاد کی 2 قسمیں بتلائی ہیں اور ان 2 قسموں کو قرآن کی آیتوں کی وجہ سے قبول کیا ہے. ارشاد ربانی ہے، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. نفسہ یہ منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی اصل میں فی نفسی ہی تھا. آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ سے یہ حدیث مقدسہ مروی ہے، آپ اس کے راوی ہیں. وعن ابی موسیٰ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم کی خدمت مطہرہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ایک تو وہ شخص ہے جو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو ذکر یعنی اپنی شہرت کے لیے جنگ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اس کا مرتبہ دکھایا جائے، یعنی اپنی شجاعت و بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے، جس کو ریا کہتے ہیں.
تو ان تینوں میں کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا جو شخص اس لیے جنگ کرے تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو، حقیقت میں وہی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں حقیقی مجاہد کے حوالے سے تاجدار انبیاء نے فرمایا ہے کہ کوئی جس طرح بھی جہاد کرتا رہے لیکن اگر دل میں نیت یہ نہ ہو کہ الہ کلمات اللہ کی سربلندی اور رب تعالیٰ کے کلام کو، رب تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنا مقصود نہ ہو، تو پھر اس کا تلوار چلانا، جہاد کے میدان میں جانا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجع من غزوة تبوک فدنا من المدینة فقال ان بالمدینة اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معاكم وفي رواية الا شاركوكم في الاجر قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسوهم العذر رواہ البخاری ورواہ مسلم عن جابر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب رسول کریم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس سفر جہاد میں بظاہر تمہارے ساتھ نہیں تھے، لیکن تم نے ایسا کوئی راستہ طے نہیں کیا اور کسی ایسی وادی اور جنگل کو عبور نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں، یعنی ان کے جسم تو ان کے گھروں میں تھے لیکن ان کی دعائیں، ان کے دل اور ان کی ہمتیں تمہارے ساتھ تھیں۔ ایک روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں کے بجائے یہ ہے کہ جس اجر و ثواب میں وہ تمہارے شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ، اور وہ لوگ مدینہ ہی میں ہیں؟ یعنی جب کہ وہ ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں گئے اور اپنے گھروں میں موجود رہے، پھر وہ ہمارے ساتھ کیسے رہے اور ہمارے اجر و ثواب میں کیسے شریک ہوئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہ مدینہ میں ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اجر و ثواب میں تمہارے شریک ہیں کیونکہ ان کے عذر نے ان کو روکا ہے۔ بخاری اور مسلم نے اسے حضرت جابر سے نقل کیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وعن عبد الله بن عمر قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه وفي رواية فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور جہاد پر جانے کی اجازت چاہی تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر تم انہی کے درمیان رہ کر جہاد کرو، یعنی پوری محنت اور تندہی سے ان کے ساتھ ان کی خدمت کرو، تمہارے حق میں یہی جہاد ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور ان کی صحبت کو بہتر بناؤ، یعنی ان کی خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرو۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح و توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں احی والدک، یعنی تیرے ماں باپ زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں تو انہی کی خدمت کرو، تمہیں اس میں جہاد کا ثواب ملے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے علاوہ ان کے والدین کی خدمت کے لیے کوئی اور نہیں تھا۔ والدین کی خدمت اس کے ذمہ متعین تھی جو فرض عین کے درجہ میں تھی،
ادھر جہاد بھی فرض کفایہ کے درجہ میں تھا، اس لیے اس شخص کو والدین کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا۔ ایک یہ کہ خاص مجبوری تھی، عام ضابطہ نہیں ہے، اور جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر والدین سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ ملا علی قاری نے تفصیلاً بیان کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے، والدین کی خدمت کو جہاد پر مقدم رکھا ہے، لہٰذا والدین کی موجودگی میں جہاد جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام کی اس عظیم جماعت میں صرف ایک ہی شخص تھا جن کے والدین حیات تھے؟ غزوہ تبوک میں 30,000 صحابہ کرام شریک ہوئے، کیا ان تمام کے والدین دار فانی سے رخصت کر چکے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی خاص مجبوری تھی جس وجہ سے اس شخص کو اجازت ملی تھی۔ بہرحال جو والدین غیر مسلم ہوں یا وہ کفار کے مقابلے میں لڑنے کو جائز نہ سمجھتے ہوں، یا وہ قادیانی ہو یا آغا خانی ہو، تو ایسے والدین سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیز تربیت اور ٹریننگ لینے کے لیے جانے میں بھی والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ٹریننگ ہر مسلمان پر لازم ہے اور اس میں جان کا خطرہ بھی نہیں ہوتا کہ والدین پریشان ہوں۔ آئیے طلباء کرام اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عباس سے روایت ہے، وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الفتح لا حجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیت وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، لہٰذا جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو تم سب فوراً چلے جاؤ، کیونکہ نفیر عام کے موقع پر جہاد میں جانا فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی ہر ایک پر ضروری ہوتی ہے۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں، لا ہجرت یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جو خاص ہجرت فرض تھی اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب مکہ مکرمہ دار اسلام بن گیا ہے، اب وہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں رہی۔ البتہ دیگر دنیا سے ہجرت کا فریضہ اب بھی باقی ہے۔ یاد رکھیے، ہجرت بھاگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بیوی بچوں کو محفوظ جگہ میں چھوڑ کر پھر پلٹنے کا نام ہجرت ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اللہ کا حکم ہے، ہجرت کی تعریف اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی جان و مال اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے وطن مالوف کو ترک کرنے کا نام ہجرت ہے۔ ہجرت کی ایک قسم یہ ہے کہ دار کفر سے دار امن کی طرف آدمی ہجرت کرے، جیسے مکہ سے حبشہ کی طرف ہوئی۔ دوسری قسم دار کفر سے دار اسلام کی طرف ہجرت کرنا ہے، جیسے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ اور ہجرت کی تیسری قسم یہ ہے کہ دار فتن سے دار تقوی کی طرف ہجرت کرنا ہے، جیسے پاکستان سے لوگ طالبان کی اسلامی خلافت کی طرف ہجرت کرتے تھے۔ اور چوتھی ہجرت کی قسم یہ ہے کہ لوگ مدینہ کے اطراف و قبائل سے علم سیکھنے کی غرض سے مدینہ میں آ کر قیام کرتے تھے، اس کو ہجرت القبائل کا نام دیا جاتا تھا۔ استنفار کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، نفیر عام کو کہتے ہیں، یعنی جب وقت کا حاکم یا جہادی امیر تم کو جہاد میں نکلنے کے لیے بلائے تو فنفروا، تم فوراً نکلو اور اس کے ساتھ میدان جہاد میں اسلام کی سربلندی کے لیے حاضر ہو جاؤ۔